جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرے خیال میں آپ سب کو نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نواز سے ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ مسلم لیگ نون سے ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں گفتگو. بولے سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس آئیں خوش آمدید کہیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں. امید ہے نواز شریف بھی اپنے کیسز کا سامنا کریں گے. سابق وزیر خارجہ نے مزید کہا بھارت بدماش اور دہشت گرد ریاست بن چکا. پاکستان میں دہشت گردی کے بعد اب کینیڈا میں بھی بے نقاب ہو گیا. دفتر خارجہ بھارت کے معاملے پر واضح موقف اپنائے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ایک شخص اپنے انجام کو پہنچ چکا. مریم نواز کا ٹویٹ کہا کہ صرف انجام کو نہیں پہنچے بلکہ ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئی. یہ جو دنیاوی طریقہ کار ہے اس سے بڑھ کر آسمان کا نظام ہے. پھر جب آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہر بار کہا گیا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, ان کی پارٹی ختم ہو گئی, نواز شریف اب تاحیات نااہل ہیں. پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے خلاف جارحانہ بیانات کا معاملہ. نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے خلاف بیانات سے روک دیا. پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف بیانات نہ دیں. سیاسی الزامات کا جواب سیاسی انداز میں دیا جائے. شہباز شریف کی بھی رہنماؤں کو فی الحال نواز شریف کے استقبال پر توجہ دینے کی ہدایت. بولے پیپلز پارٹی 16 ماہ اتحادی رہی, ان کے خلاف بیانات میں ذاتیات کو نشانہ نہ بنایا جائے. پیپلز پارٹی کے سیاسی بیانات کا دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت حقائق کو سامنے رکھ کر جواب دے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے. نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے. مریم نواز کی آج رات لندن روانگی متوقع. مسلم لیگ نون کا 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان. پارٹی کارکنان کو کال دے دی گئی. ذرائع کے مطابق حفاظتی ضمانت ملنے پر نواز شریف عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق پاکستان بار سپریم کورٹ بار ممبران کو اجلاس میں شرکت کی دعوت. اجلاس میں فراہمی انصاف کو بہتر کرنے کے معاملے پر وکلاء تنظیموں کی تجاویز لی جائیں گی. سپریم کورٹ معاملات چلانے کے لیے چیف جسٹس نے واٹس ایپ گروپ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج 5 میں سے 3 کیسز بھی نمٹا دیے. زمین کے تنازع کے کیس میں چیف جسٹس کا دلچسپ مکالمہ. کہا پٹھان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں, بس دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں. سپریم کورٹ نے قیدیوں کی پروبیشن پر رہائی کے قوانین پر فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا. جسٹس اطہر من اللہ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ پروبیشن پر رہائی کے قوانین کو فعال بنائیں. جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. جیلوں میں عدم سہولیات کا شکار افراد کی اکثریت غریبوں کی ہے. ریاست بھی غریب لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کردار ادا نہیں کر رہی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس آج شروع ہوگا. پاکستان کی نمائندگی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کریں گے. انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. اجلاس کی سائیڈ لائنز پر انوار الحق کاکڑ کی مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں شیڈیول. عالمی کانفرنس سے خطاب اور میڈیا کو انٹرویوز بھی دیں گے. انوار الحق کاکڑ آئندہ ماہ چین کا دورہ بھی کریں گے. بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی 10 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے.
نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس کی امریکہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے میٹنگ، دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کی ہالینڈ اور ڈنمارک کے ہم منصب سے بھی ملاقاتیں، باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ جلیل عباس جیلانی کی مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے منعقدہ خصوصی اجلاس میں بھی شرکت، عالمی سطح پر مذہبی عدم برداشت اور اسلاموفوبیا میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ بولے شدت پسندی، نفرت اور اسلاموفوبیا کا زیادہ شدت سے اظہار بھارت میں ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھائیں۔ لاہور میں موسلا دھار بارش کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں، تالاب اور گلیاں ندی نالوں میں بدل گئیں، گاڑیاں پانی میں بند، ٹریفک اہلکار بند گاڑیوں کو پار لگاتے رہے۔ سرکاری اسپتالوں میں بھی انتظامات کی قلعی کھل گئی، جنرل اسپتال کے کئی ڈپارٹمنٹس زیر آب، کئی آپریشن ملتوی، جناح اسپتال اور چلڈرن اسپتال تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ سب سے زیادہ بارش تاج پورہ میں 168، ایئرپورٹ 167 اور گلشن راوی میں 151 ملی میٹر ریکارڈ۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، نارووال، قصور، اوکاڑا اور ساہیوال میں بھی بارشیں۔ ابر رحمت نے حبس اور گرمی کا خاتمہ کر دیا، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ حوالہ ہنڈی اور کرنسی اسمگلرز کے خلاف ایکشن تیز، ایف آئی اے کی 4 سدہ میں کارروائی، 4 ملزم گرفتار، بھاری تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد، امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، سعودی اور قطری ریال سمیت دیگر ممالک کی کرنسی ملی۔ ذرائع کے مطابق اگلے مرحلے میں گھروں میں ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی تیاریاں، ایکسچینج کمپنی سے حاصل ڈیٹا کی مدد سے گھروں کی نشاندہی کر لی گئی۔ کرنسی مافیا کے خلاف کارروائی، روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں مزید کمی آ گئی، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 5 پیسے سستا، 294 روپے 90 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ سستا 296 روپے کا ہو گیا۔ سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 107 پوائنٹس کا اضافہ، 45,910 پر بند ہوا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں، اب تک 4 ارب 61 کروڑ 60 لاکھ روپے ریکور کیے جا چکے، 1103 بجلی چور پکڑے گئے، 9564 مقدمات بھی درج کیے جا چکے۔ میپکو، گیپکو، پیسکو، سپکو، فیسکو اور دیگر تقسیم کار کمپنیز کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ پے در پے چھاپے، 24 گھنٹے کے دوران درجنوں بجلی چور گرفتار کیے، کروڑوں روپے جرمانہ، کئی مقدمات بھی درج۔ ایم کیو ایم کا بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ، فاروق ستار کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد کی الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات، حلقہ بندیوں، تبادلے اور تقرریوں پر اپنے تحفظات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ فاروق ستار بولے کہ سندھ میں وہی سسٹم نظر آ رہا ہے جو 15 سال سے قائم ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی تبادلوں اور تقرریوں پر تحفظات سے آگاہ کر چکے۔ ملک میں انتخابات پر غیر یقینی کی صورتحال کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم فیصلہ، عام انتخابات کا قبل از وقت شیڈیول جاری کرنے پر غور شروع، شیڈیول رواں ماہ ہی جاری ہونے کا امکان، مجوزہ شیڈیول الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا، ذرائع کا دعویٰ۔ دوسری جانب ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 69 لاکھ 80 ہزار سے بڑھ گئی۔ الیکشن کمیشن نے 2018 سے 2023 تک مرد اور خواتین ووٹرز کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ مرد ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 85 لاکھ 8 ہزار 258 ہو گئی، خواتین ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 84 لاکھ 72 ہزار 14 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں بھرتیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے ملازمتوں پر جاری حکم امتناع میں 3 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ جون، جولائی اور اگست میں ہونے والی بھرتیوں سے متعلق تفصیلات طلب، جسٹس ظفر احمد نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، دیگ پکائیں اور اپنے اپنوں میں بانٹ دیں۔ حکم امتناع کے باوجود تقرری لیٹر جاری ہوئے تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا قطر اسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی، فارمیسی اور وارڈز کا معائنہ، مریضوں اور تیمارداروں سے بھی بات چیت، وارڈز میں بدبو اور گندگی پر ایم ایس کی سرزنش۔ مقبول باقر نے اورنگی پولیس اسٹیشن کا بھی دورہ کیا، لاک اپ میں موجود گرفتار لوگوں کی
तफसीलात ली। चीन के दौरे से ताउन और तरक्की की नई राहें खुलेंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पुरएतमाद। शहरी तरक्की के लिए चीन की महारत और तजुर्बात से मुस्तफीद होने का फैसला। मोहसिन नकवी की चीनी शहर यंचुआन में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर आमद। शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की निंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम में भी शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।